تو اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. بے شک بے شک. دونوں کے دینے میں فرق ہے. اور اگر دیکھو غوث اعظم سرکار کیا کیا کر سکتے ہیں. غوث اعظم سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. غوث اعظم سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والے رسوا اور ذلیل ہو گئے ہیں. سرکار بڑے پیر کی شان میں گستاخی کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. اور اگر دیکھو سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میں واز نہیں کہتا تھا. آپ فرماتے ہیں 12 سال تک میں جنگلوں میں دوڑتا رہا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کہ 2 سال تک میں جنگل کے پتوں کو کھاتا رہا. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں میں نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا, جب تک میرا رب نہیں پلائے گا, تب تک نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دوڑ رہا تھا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کمزوری اور بھوک کی وجہ سے میں زمین پر آ گیا اور آنے کے بعد لیٹ گیا, بے ہوش ہو گیا. آپ فرماتے جب مجھے ہوش آیا تو سامنے خوبصورت نوجوان ہے, اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ ہے. کہا لو عبد القادر سے پی لو. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے میں نے قسم کھا لیا ہے کہ جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا, جب تک میرا رب نہیں پلائے گا, نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا. تب تک کی آواز آتی ہے عبد القادر میں حضرت خضر ہوں, اللہ کی طرف سے لے کر کے آیا ہوں, لو عبد القادر کھا لو. اعلیٰ حضرت سرکار بریلی کا مجدد طلب کرا اور پکار کے کہنے لگا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, وہ چاہنے والا تیرا. وہ سرکار بڑے پیر ہیں. اب ذرا بڑے پیر کی عظمت کو ملاحظہ کرتے ہوئے چلو. یہی سرکار روشن زمین ہے. آپ کہتے ہیں میں جنگلوں میں دوڑ رہا تھا, آواز آتی ہے اے عبد القادر جیلانی اب شہر میں جاؤ, وہاں پر تبلیغ کرو, تمہاری ضرورت ہے. آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں لیٹا تو رات ہی میں میرے آقا کا دیدار ہو گیا. میرے سرکار خام میں آئی. آقا ارشاد فرماتے ہیں عبد القادر واز کیوں نہیں کہتے. عرض کرتے میرے آقا بڑے بڑے یہاں پر علماء ہیں, بڑے بڑے کتب ہیں, بڑے بڑے ابدال ہیں. میرے سرکار بڑے بڑے محقق ہیں, بڑے بڑے مدبر ہیں, میں ان کے سامنے واز کیسے کہوں. میرے سرکار فرماتے بیٹے واز کہنا. آپ فرماتے ہیں اپنے منہ کو کھولو. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے منہ کو کھول دیا. میرے سرکار نے 7 مرتبہ اپنے لعاب پاک کو میرے منہ میں ڈال دیا. یہ وہی لعاب پاک ہے. اللہ اکبر. جب جنگ خیبر کے موقع پر سرکار مولا کائنات کی آنکھیں آشوب کر آئی تھی, میرے سرکار نے لگا دیا تو اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی. یہ وہی لعاب پاک ہے. اگر ٹوٹے ہوئے ہاتھ پر لگ جائے تو ٹوٹا ہوا ہاتھ جڑ جائے. یہ وہی لعاب پاک ہے. اگر سرکار سیدنا صدیق اکبر کو سانپ کاٹ لے اور میرے آقا لعاب پاک کو لگا دے تو زہر ختم ہو جائے. عاشق رسول کہتا ہے شفا صدیق بھی پائے, علی شیر خدا بھی کل شفا صدیق بھی پائے. شفا صدیق بھی پائے, علی شیر خدا بھی کل, علی شیر خدا بھی کل. لعاب دہن جب سرکار نے اپنا لگایا ہے, لعاب دہن جب سرکار نے اپنا لگایا ہے. کہتے ہیں میرے آقا کا جانا ہوا. سرکار مولا علی تشریف آئے. سرکار مولا علی فرماتے ہیں بیٹے واز کیوں نہیں کہتے. کہتے ہیں دادا جان میں واز کیسے کہوں, بڑے بڑے مدبر بڑے بڑے مفتی یہاں پر موجود ہیں. آپ کہتے ہیں منہ کو کھولو. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے منہ کو کھولا, اللہ اکبر, میرے آقا سرکار مولا کائنات نے اپنے لعاب کو, اپنے دھوپ شریف کو میرے منہ میں 6 مرتبہ ڈالا. میں نے کہا اے میرے جد امجد, اللہ کے رسول نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا, آپ 6 مرتبہ ڈال رہے ہو, اس میں کون سی حکمت ہے. سرکار مولا علی فرماتے ہیں اگر میں 7 مرتبہ ڈالوں گا تو نبی کی برابری ہو جائے گی. میں برابری نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ نسل ذہن و فکر رہنے والے لوگ کہاں گئے جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے. نادان, تو بولے تو بات بنے, نبی بولے تو حدیث پاک بنے. بات میں تو برابری نہیں کر سکتا ہے تو نبی اور امتی برابر کیسے ہو سکتے ہیں. حضرت سرکار نے اس لیے ذہن دے دیا تھا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا
मोहम्मद रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। गौसे आदम फरमाते मैंने मस्जिद में खिताब करना शुरू किया, इतनी भीड़ हो गई कि ईदगाह में अपने खिताब को रखा। आप फरमाते जब मैं वाज करता था 70 हजार का मजमा होता था। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं ना कोई माइक का इंतजाम था। प्यारे मैं आपको बता दूं, अल्लाह अकबर, सोशल मीडिया का दौर था, पर जिस तरह से आवाज दाएं वाले को आती थी, ऐसे बाएं वाले को आती थी, ऐसे आगे वाले को आती थी, ऐसे पीछे वाले को आती थी। अब आप कहोगे अब्दुल कादिर जिलानी ये आवाज सब तक कैसे आती थी? तो सरकार बड़े पीर के कब्र अनवर से आवाज आएगी। अरे बयान करना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम था, आवाज को पहुंचाना ये परवरदिगार का काम। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती समीउल्लाह साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार बड़े पीर वाज फरमा रहे थे और आप सरकार के मेराज शरीफ को बयान कर रहे थे। और जब मेराज शरीफ को आप बयान कर रहे थे कि मेरे आका मेराज शरीफ में गए, तो 27 साल गुजर गए मेराज शरीफ में। अब जब मेरे हुजूर मेराज शरीफ से वापस आए तो जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, वजू का पानी बह रहा था। एक यहूदी, वही यहूदी जो आज फलस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच ना करके उनको तबाह बर्बाद करना चाहते